پہلا انعام یہ ہے کہ جب بندہ کسی کا روزہ افطار کراتا ہے، روزہ کھلاتا ہے، اللہ اس کی زندگی ساری کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ 10 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 100 سال کا ہے، 200 سال، جتنی عمر ہے، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، لیکن سرکار مدینہ نے فرمایا جب روزہ افطار کراتا ہے، رب تعالیٰ اس افطار کرانے کی برکت سے اس سے کہ ساری زندگی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف یہ نہیں کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ اس کو جہنم کی دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ جس نے کسی کا روزہ افطار کرایا، رب اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ دوزخ کی، جہنم کی آگ سے اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر بھی جو روزہ دار روزہ رکھتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ کریم رب نے فرمایا روزہ میرے لیے جزا میں دوں گا، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، ان گنت اجر ہے اس کے لیے۔ فرمایا جو روزہ افطار کرانے والا ہوگا اس کو بھی اسی کے برابر ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب۔ یار تھوڑا سا توجہ فرمو، روزہ رکھنے والا تو چلو صبح اٹھتا ہے، 3 بجے اٹھتا ہے، 3:30 بجے اٹھتا ہے، اٹھ کر سحری کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، پھر جناب والا نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے تلاوت کرتا ہے، پھر کام کاج پہ لگ جاتا ہے۔ زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، پانی کو بھی اس نے چھوڑا ہے، غذا بھی اس نے چھوڑی ہے، سارا دن سینہ خشک ہو گیا ہے، ہونٹ خشک ہو گئے ہے، تیزابیت ہو گئی ہے، کچھ بھی ہو گیا، وہ یہ تکلیف برداشت کر رہا ہے اس لیے کہ میرا روزہ ہے۔ اور ایک بندہ صرف یوں سمجھو 2 نوالے لے کر آتا ہے، 2 کھجور لے کر آ جاتے، کہتے بھائی اس سے افطار کر لے۔ اور کتنا کریم رب، وہ فرماتے اس نے محنت مشقت کی ہے، جتنا ثواب اس کو دے رہا ہو اتنا ثواب تیرا ہو گیا، اتنا ثواب تیرا ہو گیا۔ اچھا پھر بات یہ ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ چلو بھئی یار وہ تو محنت کرتا رہا، اس کے برابر اس کو ثواب ملا، اس کا مقصد ہے اس کا رب نے شاید ثواب کم کر دیا ہوگا، اجر کم کر دیا ہوگا۔ نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے لفظوں میں فرما دیا ہے کہ بھائی اس کا اجر بھی کم نہیں ہوتا، اس کا اجر بھی کم نہیں ہوتا۔ جس کی مثال دی بلکہ کہ جیسے علم ہے، ایک ہے طالب علم، علم پڑھنے والا ہے، ایک ہے عالم پڑھانے والا۔ جو علم پڑھانے والا معلم ہے وہ جتنا زیادہ علم پڑھائے، اس کے علم پڑھانے سے اس کا علم گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا رہتا ہے۔ وہ جتنا اور زیادہ عالم بنتا جاتا ہے اس کا تجربہ وسیع ہوتا ہے۔ یہی مثال دی ہے، جیسے عالم کو پڑھانے سے علم کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، ایسے اگر کوئی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو روزے دار کے روزے میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اس کا ثواب بھی اور زیادہ بڑھتا رہتا ہے۔ سامعین کرام، یہ تو بات تھی روزہ افطار کی، اور آگے دیکھیے یہی اجتماع لگا ہوا تھا، مسجد نبوی کا ماحول تھا، سرکار مدینہ یہی درس دے رہے تھے۔ صحابہ نے بھی یار ہم لوگوں کے لیے بڑی محنت کی ہے، سرکار تو سرکار ہے نا، صحابہ نے بھی بڑی محنت فرمائی ہے ہمارے لیے ایک ایک مسئلے کو کھول کے رکھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثواب تو ہے، یہ تو ثواب لے جائیں گے بڑے لوگ، وقاص بھائی بڑے لوگ لے جائیں گے، جن کے پاس پیسہ ہے وہ افطاریاں بھی کرائیں گے، وہ جناب والا سحری بھی کرائیں گے، وہ چینی کا بندوبست بھی کریں گے، وہ شربت کا بندوبست بھی کریں گے، کھانے کا بندوبست بھی کریں گے، وہ تو انعام لے گئے، بڑا ثواب لے گئے۔ اور کمزور ماڑے غریب لوگ کدھر جائیں گے؟ سرکار مدینہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، یہ جو کچھ میں نے بتایا تمہیں اس میں کسی امیر کی تخصیص نہیں کی گئی، جو بھی آئے گا، جو بھی روزہ افطار کرے گا، امیروں کی بات نہیں، تیرے پاس کچھ نہیں، ایک گھونٹ پانی کا پلا دے، ایک گھونٹ پانی کا روزہ افطار کرا دے، تجھے بھی وہی ثواب ملے گا، پورے زندگی کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیا جائے گا۔
اور روزے دار کے برابر تجھے ثواب بھی ملے گا. ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ دودھ کا، یار ایک کھجور کا دانا، ایک کھجور کا ٹکڑا، کھجور کا ٹکڑا، یار ایک کھجور کتنی ہے؟ سرکار نے کھجور بھی نہیں فرمائی، فرمائی کھجور کا ٹکڑا. ایک ٹکڑا بھی اگر کچھ نے، ایک کھجور بھی اگر کسی روزہ دار کو دے دی، اللہ اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دے گا. یہ کتنا بڑا انعام ہے، اللہ اس کے سارے گناہ. آگے جناب والا حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، غریب لوگ ہیں، بھئی امیر تو کر سکتے ہیں، غریب آدمی نہیں کر سکتے، ماڑا آدمی ہے، اس کے پاس نہیں ہے، اس کا کیا جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا یہ ہے کہ بھائی ایک کھجور کی بات ہے نا، اگر 10 سے 20 آدمی بھی افطاری کے لیے بیٹھے ہیں، ایک پاؤ خرید لو، ایک پاؤ، تو ایک دن کی افطاری تو ہو جائے گی. اگر کوئی کہے کہ میں ماڑا آدمی، میں ایک پاؤ بھی نہیں خرید سکتا، یار سرکار نے تو سارے راستے ہموار کر دیے، پر میں تم 2 آدمی مل کے لے لو، تم 3 آدمی مل کے لے لو. یا رسول اللہ 3 آدمی مل کے لے، اب روزہ دار کو ثواب ملے گا جتنا سارا روزہ رکھنے کا، اتنا روزہ افطار کرانے میں کو ملنا ہے. تو یہ تو 3 اگر ہو جائیں گے تو ان کا وہ ثواب تقسیم ہو جائے گا. پر میں نہیں تقسیم نہیں ہوگا، جتنا اس روزہ دار کا ثواب ہے اتنا ہی سبھی کو، تینوں کو اتنا ملے گا. تقسیم نہیں ہوگا، کم نہیں ہوگا، بلکہ یار یہ ایسا ہے کہ یہ بڑھتا جاتا ہے. صرف بات دل کی ہے، بات محبت کی ہے. ابھی ہمارے ہاں ہر سال افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. حاجی صاحب نے بابا جی کی ڈیوٹی ہو گئی، بابا جی ماشاءاللہ کر رہے ہیں جو کچھ کرنا ہوتا ہے، کھانا بھی آ جاتا ہے، فروٹ بھی آ جاتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یار یہ سارے لوگ اگر نیت اچھی کر لیں، نظریہ اچھا بنا لیں کہ رب دے رہا ہے. اب مجھے ایک حدیث پاک یاد ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے رب تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن، او بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کھلایا تھا؟ توجہ ہے، میں بھوکا تھا، کھانا کھلایا تھا؟ او میرے بندے بتا، میں پیاسا تھا بہت زیادہ، کبھی تو نے مجھے پانی پلایا تھا؟ مجھے کپڑوں کی حاجت تھی، لباس کی، کبھی تو نے کپڑے لے کر دیے تھے؟ تو بندہ عرض کرے گا یا الہ العالمین، تو اللہ ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تو سونے سے پاک، تو کھانے سے پاک، تو پینے سے پاک، تو لباس پہننے سے پاک، تو بستر سے پاک، اور تو فرماتا ہے کہ میں بھوکا تھا، کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، مجھے پانی نہیں پلایا، مجھے بستر کی ضرورت تھی، بستر نہیں دیا، مجھے لباس کی ضرورت نہیں، لباس. یا اللہ یہ حکمت کیا ہے؟ رب نے فرمایا او بندے، وہ جو تیرے در پہ میرا بندہ آیا تھا وہ میرا نہیں تھا، وہ میرا نہیں تھا جس کو تو نے خالی واپس لوٹا دیا. یار کسی پیر کا بیٹا آ جائے، استاد کا بیٹا آ جائے، سیٹھ کا بیٹا آ جائے، اس کی تو بڑھ بڑھ کے خدمت کی جاتی ہے کہ یہ فلاں سیٹھ کا نوکر ہے جی، ملازم ہے جی، خاص خیال رکھنا جی، فلاں سیٹھ کا، فلاں چودھری کا، فلاں وزیر کا. یار بندہ رب کا ہو ہے، رب فرماتے میرا بندہ تیرے پر آیا، وہ بھوکا تھا تو نے کھلایا تھا، وہ پیاسا تھا تو نے پلایا تھا، اسے لباس کی ضرورت تھی. تو بھائی یہ ساری مخلوق اللہ کے بندے ہیں، ان کے ساتھ پیار جتنا کرو گے رب تعالیٰ اتنا اجر عظیم عطا فرمائے دے گا. تو لہذا دعا اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب